السلام علیکم دوستو، اپنی زندگی کی سچی کہانی کی نئی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب اس گھر سے پہلے کچھ انسیڈنٹ بھی ہوئے لینے سے پہلے، جو آپ سے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں جب ہم رہتے تھے تو اس دوران مجھ پر غم کا پہاڑ گزرا کہ سب سے پیاری میری امی جان ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی۔ تو ان کو یہاں سے ہم جیلم لے گئے اور وہیں پہ ان کا جنازہ اور آبائی گاؤں میں ہی دفنایا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مجھے دھچکا تھا، مگر میں نے اللہ کے فضل سے اللہ کو یاد کر کے تو اس کو برداشت کیا، کیونکہ پیر پیغمبر سب اپنے وقت پہ چلے گئے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم بھی اب اس ایج میں پہنچے ہوئے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ ذکر یا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے رب کو کبھی نہ بھولیں، اس کا ذکر ہر دم کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی جو نعمتیں ملی ہیں ہمیں اس کا بھی ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں جو لاکھ محنتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو ہم نہ شکرے ہیں۔ اگر یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں تو پھر ہمیں یاد آتی ہیں، اور ماں باپ بھی ایک نعمت ہوتے ہیں۔ تو میرے پھر دونوں ہی چلے گئے تو میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ دعائیں دینے والی ہستیاں چلی گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی بیوی، اچھے بچے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، مگر ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے امی ابو اور جو میری بہنوئی جتنے بھی گئے ہیں ان سب کے لیے، بالخصوص میرے امی ابو کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میرے دوستو، ہم شفٹ ہو گئے، مکان کا جو قبضہ بھی لے لیا، زندگی ہنسی خوشی چلنے لگی۔ پھر اس میں کچھ ہم نے چینجنگ کی، کوئی فرنیچر بھی بنوایا، یعنی اس کی بھی ہمیں خوشی تھی۔ ایک بیڈ بنوایا، صوفہ سیٹ بنوایا، تو وہ بھی ہم نے اس کو فرنیچر کو بھی ہم نے سیٹ کیا وہاں پر۔ تو بہت اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور مہربانیاں مجھ پہ شروع ہو گئیں، اور میرا اللہ تعالیٰ پھر مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ اس کے بعد پھر جو زندگی میری میں آیا وہ آگے کی طرف ہی تھا۔ ہاں، مشکلات آتی رہی تھوڑی بہت، مگر وہ اتنی تھی کہ اس میں مجھے روٹی کی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے مجھے رزق دیتا رہا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم ہے، کیونکہ مجھے وہ قصہ بزرگ کا یاد تھا، غالباً با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کہیں باہر سے گئے تو دھوپ میں سے گئے تو پاؤں ان کے جوتی نہیں تھی، تو پاؤں اندر مسجد میں بیٹھے نماز پڑھی، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا باری تعالیٰ مجھے جوتے دے دے، کیونکہ میرے پاؤں جل گئے ہیں دیکھے نیچے سے، اور باہر دھوپ ہے اور ریت ہے اور تپتی زمین ہے۔ تو جب وہ باہر نکلے تو مسجد میں
مسجد کے باہر ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جن کے دونوں پاؤں نہیں تھے، تو وہ بھاگتے ہوئے پھر مسجد میں گئے اور دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں میرے لیے وہی بہت ہیں۔ تو میں بھی آج اللہ تعالیٰ کا یہی شکر ادا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تو نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ بہت ہیں، ہم تو انسان ہیں پھر بھی تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، مگر وہ تیری مرضی ہے، تو دے نہ دے، مگر تو نے جو عطا کیا ہوا ہے وہی بہت زیادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اسے سنبھال سکیں اور اچھے کاموں پہ لگا سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج یہ شکریہ کی ویڈیو تھی اور والدین کو سلام کرنے کی ویڈیو تھی، ان کے لیے جنت کی دعا مانگنے کی ویڈیو تھی، اور اپنے پیارے سونے رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی ویڈیو تھی۔ تو نیکسٹ میں اپنی سچی کہانی انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں شروع کروں، یہ بھی میری کہانی کا حصہ تھا۔ تو شکریہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی آزمائش نہ ڈالے، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔